روپ کا ہے کہ بہت مشہور اور مجھے تو دل کو تڑپا دیتا ہے وہ ایسا شعر ہے. کیا ہے؟ تڑپنے کا ہم کو فقط کام ہے، تڑپنے کا ہم کو فقط کام ہے، محبت کا بس یہ انعام ہے، محبت کا بس یہ انعام ہے، دل مجترب کا یہ پیغام ہے، دل مجترب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے. یہ سالک کی کیفیت بن جاتی ہے، یہ سالک کی کیفیت بن جاتی ہے. اضطراب کی حالت دل کے اندر آ جاتی ہے اور تڑپنے لگتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ، یا الہی، تیرے بن جو ہے مجھے سکون نہیں ہے. چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہو، چاہے اللہ کی نسبت سے ہو. تو دل مجترب ہے، اضطراب ہے. تو اس میں یہی پیغام ہوتا ہے کہ تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بڑھیا کہتی کہ اضطراب دل لے کر جو آئے گا اس کا طواف کعبہ خود کرتا ہے، اس کا طواف کعبہ خود کرتا ہے. ذہن نشین کر لو کہ یہ جو بھی ہے سلوک کا راستہ صرف اور صرف عشق اور محبت کا راستہ ہے، عشق اور محبت کا راستہ. اتنے سب معلومات کر لیے تو کیا ہم اس مقام کو پا لیے؟ نہیں. ایک کشف حاصل ہونا ہے اور مراقبات کر کے، مراقبہ اپنے دل کے ارادے سے. اب یہاں ارادہ، اس کے بارے میں کہنا ہے. اب میں پہلے کہا کہ یہ وحدت کا مقام جو ہے صفات خداوندی کا مقام ہے. تجلیات صفات خداوندی جو ہے یہاں اجمالاً ہے، اس کی تفصیل واحدیت ہے، اس کی تفصیل واحدیت ہے. باطن میں ظاہر ہے، باطن میں ظاہر کون سا؟ واحدیت. باطن میں باطن احدیت ہے. وحدت کا باطن احدیت، وحدت کا ظاہر واحدیت. یہ سب علم الہی میں ہے، معلومات خداوندی میں ہے. یہ سب باطنی مراتب ہیں، ابھی ظہورات نہیں ہوئے، یہ ابھی ظہورات نہیں ہوئے، سب باطنی مراتب ہیں. تو یہاں ایک بات یاد رکھ لو. کیا بولتا تھا میں؟ کچھ بولنا چاہا، ذہن سے بھول گئی. تو یہ وحدت کے مقام میں جو پہنچتا ہے تو عاشق، سچا عاشق ہی وہاں پہنچتا ہے. پہنچنے کا مطلب جسم سے نہیں بلکہ اپنے ارادے سے. یہ ارادہ خاص اللہ کی صفت ہے. اللہ کے 3 صفات ہیں مین، جن کو صفات بسیطہ یا بسائط کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلے بھی بولا میں. ایک ہے حیات، دوسرا ہے علم، اور تیسرا قدرت. اور علم کے 2 مددگار ہیں، وہ کیا ہے؟ سماعت اور بصارت. قدرت کے 2 مددگار ہیں، کیا ہے؟ کلام اور ارادہ. تو یہ ساتھ مل کر امہات الصفات کہیں. یہ اہم ہے، تو ان کے تجلیات اہم ہے. اس میں سے ہمارے سلوک کا راستہ پورا طے کرنے والی ایک صفت ہے، اور وہ بندے کے اندر بھی اللہ رکھا ہے، وہ ہے ارادہ. اللہ بھی مرید، اللہ ارادہ رکھنے والا، بندہ بھی مرید. اس ارادے سے اللہ کی طرف بڑھنا ہے. یہی اصل حقیقت میں مراقبہ ہے. پانی اللہ کا وصل پانا کس کو کہتے ہیں؟ پہلے بھی میں بول چکا ہوں آپ کو. وصل کا مطلب کیا ہے؟ معانقہ کرنا نہیں ہے. بندہ اپنے ارادے کو اللہ کی طرف بڑھاتا ہے. جیسا حدیث قدسی میں آیا کہ جب بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں. یعنی کہ اللہ کے طرف بندہ اپنے ارادے کو بڑھاتا ہے اللہ کی طرف، تو اللہ کا ارادہ بھی بڑھتا ہے. تو بندہ جب ایک ہاتھ آتا ہے تو میں ایک بام آتا ہے، یعنی کہ اللہ کا ارادہ بڑھتا ہے. بندے کا ارادہ جیسا بڑھتا ہے، بندے کی طرف اللہ کا ارادہ بھی بڑھتا ہے. تو بندے کا ارادہ
خوب بڑھانا سکھاتا ہے بندے کو، یعنی کہ سالک کو پیر جو ہے ارادہ کیا ہے سمجھا کر ارادے سے اللہ کی طرف بڑھنا سکھاتا ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ چلتے آتا ہے، میں دوڑتے آتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بندہ جب چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، یہاں تک کہ وہ مجھ سے مل جاتا ہے اور میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ قرب نوافل کی حدیث بولتے ہیں، تو مفہوم بولتا ہوں، احادیث کو اب کیا، میں شیخ الحدیث نہیں ہوں۔ تو یہ مفہوم کیا ہے اصل میں کہ جب بندے کا ارادہ اللہ کے ارادے سے مل جاتا ہے، اس کو وصل کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ وصل خداوندی۔ معانقہ کرنا نہیں ہے اللہ سے ملنے کا مطلب، ارادہ اللہ کے ارادے سے مل جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ بڑھ جاتا ہے کہ بندے کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہو جاتا ہے۔ بندے کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہو جاتا ہے، اسے فنا فی اللہ کا مقام بھی کہتے ہیں۔ اب بندے کے اندر، دل کے اندر بندے کا ارادہ نہیں بلکہ اللہ کا ارادہ بس جاتا ہے۔ جو بھی بندہ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، بظاہر اس کی زبان ہے لیکن اندر سے بولنے والا اللہ ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں، صرف اللہ کے ارادے سے بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک صفت کو کسی کے ذریعے سے بھی ظاہر کر سکتا ہے، کسی آلے کے ذریعے سے بھی اپنے صفات کو ظاہر کر سکتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے پہاڑ کے اوپر، تو آگ نظر آئی تو وہاں قریب گئے تو وہاں سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ پیڑ سے کہ اے موسیٰ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا رب بول رہا ہے، یہ میرا رب بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے۔ آواز کہاں سے آتی ہے؟ پیڑ سے آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ پیڑ خدا نہیں ہے، لیکن یہ کلام جو مجھ تک پہنچتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک صفت کو ایک آلہ یعنی کہ پیڑ کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر کیا۔ تو اللہ قادر مطلق ہے، کسی کے ذریعے سے بھی اپنی ایک صفت کو ظاہر کر سکتا ہے۔ تو بندے کی حالت بھی ایسی بن جاتی ہے کہ بندے کا ارادہ فنا ہو جاتا ہے، دل میں اللہ کا ارادہ بس جاتا ہے، تو بندہ اپنے ارادے سے نہیں بولتا بلکہ اللہ کے ارادے سے بولتا ہے۔ یہ فنا فی اللہ کا مقام ہے۔ انشاءاللہ تفصیلات جو ہے یہ اس کے بارے میں، فنا بقا کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ سمجھاؤں گا، سمجھانے کے وقت میں یہ تفصیل سے بولوں گا کہ یہ جب بندہ جو ہے اللہ کے ارادے میں فنا کر دیتا ہے تو اللہ کے ارادے سے بولنے لگتا ہے۔ یہ مقام تک، اس مقام تک پیر کی رسائی ہے، اس مقام تک پیر کی رسائی ہے۔ اس کے بعد اللہ جانے، بندہ جانے، جہاں تک اس کو لے جانا چاہتا ہے اللہ وہ جو ہے لے جاتا ہے۔ یہاں اس عمل کو ہم جو ہے ایک سبق سکھاتے ہیں جس کو حیت وحدانی کا جاری ہونا، حیت وحدانی کا لطیفہ، حیت وحدانی کا متجلی ہونا، یہ سبق انشاءاللہ اسباق کا جو پریکٹیکل کرانے کے وقت میں اسے سمجھاؤں گا۔ سمجھ میں آئی بات کہ تصوف کو صرف علمی طور پر سمجھنا نہیں بلکہ عملی طور پر سمجھنا ہے۔ اب آپ کو مراقبہ کی شرط کیا ہے، مراقبہ کیا ہے سمجھ میں آیا۔ اب مراقبات کریں گے، کیا کیا مراقبات ہیں؟ مراقبہ حقیقت قرآن، مراقبہ حقیقت احمدی، مراقبہ حقیقت محمدی۔ اب انشاءاللہ کل جو ہے مراقبہ حقیقت قرآن اور ایک مراقبے کے بارے میں عملی طور پر انشاءاللہ کرائیں گے۔ کیسا کرنا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں، ہر آدمی قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جو ہے بولے کہ 100 اونٹ یا 17 اونٹ روایتوں میں کہ دعوت دیے کاٹ کر، تو پوچھے صحابہ یہ یا امیر المومنین کس خوشی میں ہے؟ کہا میں 17 سال سے آج سورہ بقرہ پورا کیا۔ کتنا؟ 17 سال سے سورہ بقرہ پورا کیا۔ سورہ بقرہ پورا کرنے کے لیے کیا آدھا گھنٹہ لگ جائیں گا؟
لیکن 17 سال لگے تو وہ حقیقت قرآن کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے تھے. ان کے پاس قرآن کا کشف ہوتا تھا. قرآن کا ایک ظاہر ہے تو قرآن کا ایک باطن بھی ہے. باطن ان کے سامنے آتا آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. اس کے لیے ایک انشاءاللہ کل جو ہے سبق میں مراقبہ حقیقت قرآن عملی طور پر ایک آدھا گھنٹہ 2-3 عمل کرائیں گے. تو یہ تھیری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کرانا, نہیں تو جو ہے تھیری میں بہہ جائیں گے. انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے. کل جو ہے میں کراؤں گا انشاءاللہ.